السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسٹوڈنٹس، آج ہم پرستان کی شہزادی جو ہے اس کی مشق کریں گے۔ کل میں نے آپ کو اس کی ریڈنگ کے لیے کہا تھا اور آپ کو ساتھ اس پہ ورڈس میننگ لکھ کے دیے تھے کہ آپ ان کے الفاظ معنی کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے اور سبق کو اچھے طریقے سے پڑھیے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق جو ہے آپ نے یہ پڑھ لیا ہوگا۔ آج ہم اس کی مشق سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو اپنی کاپیز پہ کر لیجیے گا اور اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لیجیے گا۔ پرستان کی شہزادی جو ہے اس کے مصنف کا نام ہے اشرف صبوحی۔ یہ کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ یہ دہلی کی چند عجیب ہستیاں کتاب کا نام ہے، اور یہ صنف کے لحاظ سے یہ کیا ہے؟ اسی صنف کے لحاظ سے افسانہ ہے۔ اور جو ہے اس کا پہلا سوال ہے، سیدانی بی نے گزر اوقات کے لیے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ سیدانی بی نے مغلانی کا پیشہ اختیار کیا گزر اوقات کے لیے۔ سوال نمبر 2 ہے، میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ میر صاحب اور ان کی بیوی سیدانی بی کس بات پر زیادہ خوش تھے؟ کہ وہ بچوں کی اچھی تربیت کر رہی تھی۔ ایسی شریف، نماز روزہ کی پابند، ہنرمند استانی صرف روٹیوں پر کہاں میسر آتی ہے؟ سوال نمبر 3 ہے، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو کس کام کے لیے بلوایا تھا؟ پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو اپنی شہزادی سہیل پری کی شادی کے جوڑے سلوانے اور ٹانکنے کے لیے بلوایا تھا۔ سوال نمبر 4 ہے، بادشاہ بیگم کا اصلی نام کیا تھا؟ بادشاہ بیگم کا اصلی نام زمرد پری تھا۔ سوال نمبر 5 ہے، پرستان کے پھلوں کی کیا خاص بات تھی؟ پرستان کے پھلوں کی خاص بات یہ تھی کہ جب سیدانی بھی ایک پھل توڑتی، دوسرا اس کی جگہ فوراً نکل آتا۔ پھولوں اور کلیوں کو جو چکھا مٹھائیاں تھیں۔ یہ آپ کے سوال جواب ہو گئے، ان کو آپ اپنی کاپیز پر کر لیجئے گا۔ اس کا سوال نمبر 3 جو ہے وہ ہے، متن کی روشنی میں درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ تو یہ آپ اپنی بک پہ کر لیجئے۔ سبق، پرستان کی شہزادی کس مصنف کی تحریر ہے؟ اشرف صبوحی کی۔ قلعے کی بڑی بڑی مغلانیاں سیدانی بی کے سامنے کان پکڑتی تھیں۔ تیسرا ہے، پرستان کے بادشاہ نے سیدانی بی کو بلایا تھا بیٹی کا جہیز ٹانکنے کو۔ سیدانی بی کو کھانے میں مرغوب تھا بونٹ پلاؤ۔ اچھا، یہ بونٹ پلاؤ آپ کو کیا ہوتا ہے؟ یہ بونٹ پلاؤ جو ہے یہ ایک قسم، یہ سبز چنے جو ہوتے ہیں نا، اس کو سبز چنے جو ہیں ان کا جو پلاؤ بنایا جاتا ہے اس کو بونٹ پلاؤ کہتے ہیں۔ اگلا ہے، پرستان میں پھلدار پودے بڑے تھے بالشت بھر۔ پرستان سے سیدانی بی کو انعام میں کیا ملا؟ جواہرات۔ آگے محاورات ہیں، یہ آپ اپنی کاپیز پر خود سے آپ نے کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 5 ہے، کالم، یہ بک پر ہی کر لیجئے۔ مرہٹا گری تباہی، میر صاحب خوش مزاج، انڈا شہزادی کانڑا دیو، بکر گدا جن، ہنر جو ہے وہ دھاک ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 6، یہ بھی آپ اپنی بک پر ہی کر لیجئے۔ ایک وقت تھا کہ قلعہ میں سیدانی بی کا بڑا مقام تھا۔ سیدانی بی کو مغلانی کا پیشہ اختیار پڑنا کیونکہ وہ بیوہ ہو گئیں۔ اس نے کہاروں سے کہا، کم وقتوں منہ سے کچھ تو پھوٹو۔ پرستان میں اسے جن لے کر گیا تھا، بادشاہ نے اسے جواہرات انعام میں دیے۔ آگے آ جاتا ہے سوال، زومانی الفاظ۔ زومانی کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کے 2 معنی ہوتے ہیں۔ ان میں سے بعض اوقات لفظ ایک معنی میں مذکر جبکہ دوسرے معنوں میں مؤنث ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال نمبر جو 7 ہے وہ ہے کہ ذیل کے جملوں سے زومانی الفاظ الگ کر کے ان کے معنی لکھیے۔ اب آپ کا پہلا ہے، بارش سے آئینے کی آب جاتی رہی۔ اب یہاں پہ لفظ ہمارا آب ہے، ٹھیک ہے۔ تو آب جو ہے 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کا ہوتا ہے پانی، تو اس کا جملہ بن جائے گا، میں نے آب زمزم پیا۔ دوسرا جملہ ہے، آپ کا دوسرا مطلب ہوتا ہے چمک، ٹھیک ہے۔ سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اب دوسرا جملہ ہے، سوات میں کون سی کان ہے؟ تو اس میں لفظ ہوگا کان۔ اب کان کے 2 معنی ہیں۔ کان کا ایک معنی ہے انسانی جسم کا حصہ، یعنی میرے کان میں شدید درد ہے۔ دوسرا معنی ہے کان کا دھاس کے نکلنے کی جگہ جہاں سے معدنیات نکالی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ کھیوڑا میں نمک کی بہت بڑی کان ہے۔ اگلا جملہ ہے، بادشاہ بیگم کے حکم پر شہزادی کے کپڑوں کے لیے تھان پہ تھان آنے لگے۔ تو اب یہاں سے ہم لفظ لیں گے تھان۔ اب تھان کے 2 معنی ہیں۔ ایک معنی ہے کپڑے کا گٹھا، یہ تھان 20 گز کپڑے کا ہے۔ دوسرا معنی ہے گھوڑا باندھنے کی جگہ، گھوڑا اپنے تھان پر کھڑا تھا۔ اگلا جملہ ہے، حق بات کہنے کی پاداش میں وہ دار پر جھول گیا۔ اب یہاں سے ہم لفظ لیں گے دار۔ ایک دار کا معنی ہے پھانسی، ٹھیک ہے۔ قتل کے مجرم کو تختۂ دار پر لٹکا دیا گیا۔ دوسرا مطلب ہے مقام، علی میرا محلے دار ہے یا یہ دنیا دار الفنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا جملہ ہے، جہاں چاہ وہاں راہ، اس میں سے ہم لفظ لیں گے چاہ۔ چاہ کا ایک مطلب ہوتا ہے چاہت یعنی خواہش، مجھے آپ سے ملنے کی بڑی چاہت تھی۔ اور دوسرا چاہ جو ہے اس چاہ کا معنی ہے کنواں، چاہے زمزم مکہ مکرمہ میں ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، متضاد الفاظ۔ لطیف، لطیف کا معنی الٹ ہوتا ہے تصیف، خشک تر، شب دن، جفت تاک، شیریں تلخ، نشیب فراز، تریاق زائد۔
آپ اس کو اچھی طریقے سے تیار کیجئے اور اس کو اپنی کاپیز پر لکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔